السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم طلباء و طالبات، کسی بھی قوم و ملت کا بہترین سرمایہ اس کے نوجوان طلباء و طالبات ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کے دین و اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ صاحب حیثیت افراد خود اپنے گھروں میں ایسے علماء اور مربی کا انتظام کریں جو بہتر و مخلصانہ انداز میں ان کی تربیت کر سکیں، ورنہ بعض ملی و دینی اداروں کی جانب سے اجتماعی طور پر کوشش کریں، اس سے طلباء و طالبات کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہوگی۔ تربیتی کیمپوں کا انتظام کریں، ضروری حد تک اسلامی طور طریقے اور اس کے اصول و آئین سے واقف ہوں گے۔ وضو، طہارت، غسل، نماز، روزہ اور دوسرے اسلامی احکام کا صحیح طرح علم ہو سکے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر ایک شخص انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر ہو جائے یا اپنی دنیاوی محنت کے نتیجے میں اچھے عہدے کا مالک بن جائے، لیکن وہ اسلامی تعلیمات اور ضروری احکام سے بھی ناواقف ہو، انبیاء، صلحاء، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین اور بزرگوں کی سیرت کو وہ نہ جانتا ہو تو ایسے علم اور عہدے کا کیا حاصل؟ دنیا کی چند بہاریں دیکھنے کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا، حالانکہ وہی ابدی زندگی ہے۔ وہاں کی راحت دائمی راحت ہے اور وہاں کی تھوڑی پریشانی کے مقابلے میں دنیا کی ساری کلفتیں اور پریشانیاں ہیچ ہیں۔ بلا شبہ دنیاوی علوم و فنون عصری تعلیم جائز ہی نہیں بلکہ اس کا سیکھنا حالات کا اہم تقاضا ہے، تاکہ مسلمان غیر اقوام کے محتاج نہ رہیں، ہر شعبے میں ہماری نمائندگی ہو اور بوقت ضرورت مطلوبہ شعبوں میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون کر سکیں۔ تاہم یاد رکھنا چاہیے کہ اس مسلمان پر سب سے پہلے ایسی تعلیم کا حصول لازم ہے جو بندوں کو خدا سے جوڑ سکے اور دین اسلام سے اجنبیت ختم ہو۔ قرآن کریم میں جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ پیدا کرنا اور پھر ساری نعمتوں سے نوازنا یہ عظیم احسان ہے جو سارے احسانات سے برتر ہے، لہٰذا جس خدا نے یہ احسان کیا ہے سب سے پہلے ان کو راضی کرنے والی تعلیم حاصل کی جائے، تاکہ بعد میں دنیائی علوم فنون مراتب سے ایمان و عقائد میں کوئی فرق نہ آ سکے۔ اگر بچپن میں اس کا انتظام نہ ہوا یا غفلت کے سبب اس کی طرف توجہ نہ دی گئی تو جب بھی اس کا موقع ملے فوراً طور پر اس کا نظم کیا جانا چاہیے۔ تواضع، انکسار، سادگی انسان کی زینت ہے، اس سے اپنی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اپنے رب سے رشتہ مضبوط اور مستحکم رکھے، مال و دولت، علم و عہدہ، عروج و ترقی سے تکبر اور غرور کے شکار ہونے کے بجائے خدا کی عبودیت کا ہمیشہ دم بھرتا رہے، ہر صبح و شام سجدہ شکر بجا لائے کہ یہ ساری بہاریں اسی کی عطا کردہ ہیں۔ مشہور شاعر اکبر الہ آبادی نے اپنے ان اشعار میں صحیح ترجمانی کی ہے، وہ کہتے ہیں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہندوستان میں عصری تعلیم کے علم بردار سر سید احمد خاں ہیں، جنہوں نے زمانے تقاضے کی تکمیل کے پیش نظر انگریزی تعلیم کو اہمیت دی، اس لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ اس تعلیمی سفر کے آغاز میں انہوں نے اپنا مقصد واضح کرتے ہوئے کہا، فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں ہوگا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر۔ وہ علی گڑھ کے طلباء کو اپنے خطاب میں اسلامی تعلیمات کی پیروی پر ابھارتے ہیں۔ ایک موقع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو سب سے سچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس پر یقین کرنے سے ہماری قوم ہے، اگر تم نے سب کچھ کیا اور اس پر یقین نہ کیا تو تم ہماری قوم نہ رہے، پھر اگر تم آسمان کے تارے ہو گئے تو کیا، بس امید ہے کہ تم ان دونوں باتوں یعنی علم اور اسلام کے نمونے ہوگے
اور جبھی ہماری قوم کو عزت ہوگی۔ والدین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ایمان و عقائد، دین، اخلاق اور ان کے اسلامی تشخص کی بقا کی فکر کریں۔ یہ فکر دنیا اور اس کے اسباب وسائل کی فکر پر غالب رہنی چاہیے۔ قیامت میں والد سے اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا، تم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی اور کیسا ادب سکھایا؟ ہر ماں باپ سے اولاد کے ایمان و عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا، علم دین سکھانا، اسلامی آداب سے مزین کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، والدین کا بہترین عطیہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہے۔ تربیت بہتر عطیہ اس لیے ہے کہ اولاد کو بہت ساری جائیداد اور بلڈنگیں بنا کر دی جائیں اور ان میں اگر اپنی خوبی نہیں ہے یا ان کی قسمت میں نہیں ہے تو دولت اور ملکیت رفتہ رفتہ کم ہوتی جائے گی اور ایک دن وہ خود محتاج بن جائے گا، لیکن بہترین تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ہر جگہ ان کی عزت ہوگی اور وہ ہمیشہ باقی رہے گی، اس کے کم یا چوری ہونے کا سوال نہیں ہے۔ اس لیے وہ شخص جس نے دین اور اخلاق سے اپنی اولاد کو محروم رکھا، اس نے بڑے خیر سے انہیں محروم کر دیا۔ قرآن نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ اپنے کنبے اور گھر والوں کو بھی آگ کے ایندھن سے بچانے کی فکر پیدا کرنے کی تلقین کی ہے۔ ارشاد باری ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ سورہ تحریم کی آیات سے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ آیات کی ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لفظ اہلیکم میں اہل و عیال سب داخل ہیں، نوکر چاکر بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہیہ کی پابندی کریں، مگر اہل عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم تم کو دیا ہے تم ان کے کرنے کا اہل عیال کو بھی حکم کرو، تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا۔ حضرات فقہاء نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ، حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے، اس پر عمل کرانے کے لیے کوشش کرے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ آج ہماری درسگاہوں میں، عصری درسگاہوں میں دین و اخلاق کی تعلیم نہیں ہے، جس کے سبب ان اداروں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات اسلام کے بنیادی احکام اور اس کی ابتدائی تعلیمات سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی کلاس میں پڑھتے ہوں۔ اس لیے والدین اور سرپرستوں کو ہی اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مختلف جماعتوں، تنظیموں اور سماجی اداروں کی جانب سے بھی اس کا نظم کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نوجوان نسلوں کو اے اللہ مستقبل کے قائد اور معمار بنا اور صحیح نونہالوں کو تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔